آج IMF کے ساتھ بات ہو رہی ہے. IMF کیا کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ سرے نہیں چڑھے گا جب تک کہ اپوزیشن اس کو انڈورس نہیں کرے گی. اپوزیشن ہے کیا؟ آپ سب تو حکومت میں ہو. آپ سب تو حکومت میں ہو. اپوزیشن میں تو ایک جماعت کھڑی ہے, ایک آواز ہے جو عوام کی آواز بنی ہوئی ہے, وہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی آواز ہے. باقی سب تو حکومت کا حصہ ہیں کسی نہ کسی شکل میں. لیکن ہم کہتے ہیں مفتاح اسماعیل اور ڈار کے جھگڑے کے ذمہ دار ہم ہیں, اور ڈار نے جو ان چند ماہ میں جو کچھ معیشت کے ساتھ کیا ہے, جو ان ڈیسیژن کی قیمت قوم نے ادا کی ہے, جو لیک آف این ایکشن پلان, لیک آف اے روڈ میپ کا خمیازہ آج پاکستان کا عام شہری, متوسط طبقہ, تنخواہ دار طبقہ, مزدور, کسان جو قیمت ادا کر رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فاقہ کشی ہے, آٹو کی لائنیں لگی ہیں, یہ جو نئے معاہدے کرنے چلے ہیں آپ, پیٹرول ڈیزل 35 روپے آپ نے بڑھایا, 18 روپے مٹی کا تیل بڑھایا, اور آج خبر ہے مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. گیس مل رہی نہیں ہے اور مزید ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. بجلی سردیوں کے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کا عالم آپ کے سامنے ہے, اور مزید ٹیرف بڑھانے کی 7 روپے تک 6-7 روپے کے درمیان نئے اضافے کی بات ہو رہی ہے. سبسڈیز کی وڈرال کی بات ہو رہی ہے, نئی ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے, منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی ناکامیوں کی داستانوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور آپ کہیں کہ ہم آ جائیں اور APC میں آ کے انگوٹھا لگا دیں. کرے کوئی بھرے کوئی نہیں. یہ آج ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کا قوم کو پوچھنا ہوگا. میں آج کہتا ہوں, میں برملا کہہ رہا ہوں, یہ آج جو خون بہا ہے اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں. آج جو معیشت کا بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کیا جنرل باجوہ کے سامنے ہمارے وزیر خزانہ نہیں گئے تھے؟ انہیں نہیں کہا تھا کہ اگر سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو اس سے معیشت کو نقصان ہوگا؟ جو ہم نے بڑی محنت کے بعد میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے, جو 6% گروتھ حاصل کی ہے, جو ریمیٹنسز میں اضافہ حاصل کیا ہے, جو ہماری ٹیکس کلیکشن میں امپروومنٹ ہوئی ہے, جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, یہ سارا رائے گان ہو جائے گا, اس کا ملیہ میٹ ہو جائے گا. خدا را سوچئے, توجہ دی گئی؟ نہیں دی گئی. آج خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کا شہری بھگت رہا ہے. پاکستان کا شہری بھگت رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب, یہ جو ثانیہ پشاور ہے اور یہ جو خون بہا ہے, قوم آپ سے سوال کر رہی ہے. خون کا حساب دو. قوم کا آج آپ سے مطالبہ ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی بڑی متدل گفتگو کے بعد بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ PTI would not be part of APC. یہ سمجھ آ رہی ہے جو, لیکن صبح خبر چل رہی تھی اسلام آباد سے کہ آپ کو 2 رکنی ڈیلیگیشن بنا رہے ہیں, کمپریسڈ اور اعظم سواتی اور شیر رشید APC میں بھجوانے کے لیے. دیکھیے میرے علم, دیکھیے سنیے, خبریں تو بھائی جان بہت سی چلتی ہیں, کچھ چلتی ہیں, کچھ چلوائی جاتی ہیں. آپ کو نہیں آپ ہیں, ہرگز نہیں, یہ ہماری نہیں ایسی بات. دیکھیے آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک بڑی سیریس گفتگو ہے, یہ معمول کی پریس کانفرنس نہیں ہے بھائی جان, یہ ایک بڑی سیریس موضوع. سوال آپ کا بالکل درست ہے اور میں جواب دینے کا پابند ہوں. قبلہ, میری جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ تحریک انصاف APC کے ساتھ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے. میں نے کل اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے لاہور عدالت میں, ہائی کورٹ میں جو گفتگو سنی, اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہم اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں.
جواب واضح ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے, مجھے اس کا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مختلف دنوں میں مختلف وقتوں میں ایسی کیا سرایاں کی جاتی ہیں, بیک ڈور ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. میرے علم میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں لا علم ہوں, پر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جواب دیتے کسی بیک ڈور کی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک اور آپ کا دوسرا حصہ کیا تھا سوال کا؟ ہاں, ایک دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے صاف شفاف انتخابات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیانتدارانہ رائے میں ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا واحد آئینی جمہوری راستہ انتخابات ہے. یہ ہماری رائے ہے, کوئی اتفاق کرے نہ کرے. آئین کے تقاضے کے مطابق جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازم ہے. اس پہ ماہرین کی اور آپ نے لائرز کا ویو بھی سن لیا. اس پہ تاخیری حربے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. صاف شفاف انتخابات کا تو ابھی پول کھل جائے گا ضمنی انتخابات میں. 16 مارچ اور 19 مارچ کو قوم دیکھ لے گی کہ کتنے صاف اور کتنے شفاف ہیں. نہیں ہوں گے. میں آج کہہ رہا ہوں, جو ان کا نگران سیٹ اپ بنایا گیا ہے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, ہرگز, اور جس قسم کی سلیکٹو پلیسمنٹس کی گئی ہیں اور جو انسٹرکشنز نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں, صاف شفاف انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے جب یہاں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو کیا ہوا تھا. ہم انتخاب لڑ رہے تھے, میں خود الیکشن کا حصہ تھا, میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا. مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا, کس طرح کیا کیا دباؤ ڈالا گیا تھا, کس طرح لوگوں کو ہماری صفوں سے توڑ کر ادھر شامل کیا گیا تھا, کس طرح پیسہ چلا تھا, کس طرح ڈیولپمنٹ فنڈز کا جھانسا دیا گیا تھا, کس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ میں نہیں, پورے پنجاب کے 20 حلقوں میں یہ آپ کو علم ہے, آپ الیکشن لڑ رہی تھی ایز ریجنل پریزیڈنٹ, ہر جگہ ہوا تھا. اگر یہ صاف شفاف کہ ہماری خواہش ضرور ہے, آئین کا تقاضا ہے, لیکن ان کا ارادہ نہیں.